اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم كولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. बुजुर्गान मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु का इहसान करम फजल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने घर तक आने की और कुछ दीन की बातें कहने और सुनने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाई। दरूद व सलाम नाजिल हो आक़ाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा वजह कायनात मुहसिन इंसानियत फ़ख्र दो आलम रहमतुल लिल आलमीन काली कमली वाले आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दात आली पर बुजुर्गान मोहतरम, गुज़िश्ता जुमा इस्लाम का
سب سے بڑا فریضہ اور اہم رکن حج کے متعلق چند باتیں سامنے آئی تھیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کے حاضری کی، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا کہ اسلام کا یہ فریضہ زندگی میں ایک مرتبہ صرف فرض ہوتا ہے۔ اللہ مال دے، سال سال مال ہمارے پاس رہے، تب بھی فریضہ حج صرف ایک ہی مرتبہ ادا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو کہ جب حج فرض ہو جائے، دو باتیں ہیں، جب حج فرض ہو جائے تو بغیر کسی تاخیر کے حج کے فریضے کو جلد سے جلد ادا کر لے، اور اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا کہ ابھی میرے بچیاں کی شادی ہوئی نہیں، ابھی میں گھر بنیا نہیں، جی یہ لنگڑے للے بہانے فریضہ حج کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ معمولی رسم و رواجوں میں لاکھوں کا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ شادی بیاہ کے اندر لڑکی کے ذمے تو کوئی خرچی شریعت نے نہیں رکھی کہ وہ اس کے والد جتنا اسے طاقت ہو اس کے طاقت کے بقدر اسے رخصت کرے۔ البتہ لڑکے کے ذمے دو خرچ شریعت نے رکھی ہے، ایک مہر کا ادا کرنا اور دوسرا اپنی طاقت کے بقدر ولیمے کا کرنا۔ کمپٹیشن میں آ کر کرنا نہیں ہے، ہمیں ان کے وقت دعوتاں کھا لینا، پھولاں پلانے سے لے کو چھکری کو دیکھنے گئے تھے نا، تب رسم کے انگوٹھی کے، رمضان میں بھی چپ کے بیٹھے نے، روزہ کھلانا وہ ایک رسم، اب تک بیچاری کو کھولنا چاہتا نہیں تھا، انوجا کو کھولنا سکھائے ہیں، یہ سارے کھا گئے نا، اب ولیمے میں خرچ کریں نہیں تو کیسا؟ یہ کھانا ہی آپ کا غلط تھا، کیوں کھائے؟ اب اتنے سارے دعوتوں کا مقابلہ ایک دعوت میں جی قرض لے کر، اللہ حفاظت فرمائے اس سے آگے بڑھ کر جی سود کو پیسے لے کر، بیاج کو پیسے لے کر، یہ سارے جی ناجائز کام کر ولیمہ کرنا نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے بقدر آپ 50 آدمیوں کا حلال اور پاکیزہ پیسوں سے 100 آدمیوں کا جتنا آپ کو طاقت ہے اتنا کریں، ایک مہر دے جی اپنی طاقت کے بقدر، اور دوسرا ماشاءاللہ ولیمے کی دعوت کر لے۔ اگر کوئی اتنا غریب تھا ولیمے کی دعوت نہیں کر سکا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال بزرگوں دوستو، آج اللہ معاف فرمائے، امت کا ایک طبقہ شادیوں کے ہیلے بہانے لے کر حج کے فریضے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس لیے حج کے جہاں فضائل ہیں وہیں دوستو حج کے وعیدیں بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا تو اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بہرحال بزرگ دوستو، جب ماشاءاللہ یہ حج کا فریضہ ادا کرنے کا موقع آئے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرے، سچی پکی توبہ کرے۔ اب حج کرنے کے بعد، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد، اب اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اب زندگی مجھے گزارنا نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا حج قبول ہو گیا۔ اس کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ حج کے بعد کی زندگی بدل جائے، سچی پکی گناہوں سے توبہ، اور فرمایا اگر حقوق العباد میں کمی ہے تو فرمایا حقوق العباد کی اس کمی کو، بندوں کے حق کے اس کمی کو پورا کر جانے سے پہلے جائے۔ کسی کا مال میرے ذمے ہے، کسی کا مال میں نے ہڑپ لیا ہے، فرمایا اب جانے سے پہلے سب سے پہلا کام
فرمایا دوستوں ان کا حق ادا کر دے۔ ایسا نہیں کہ بلی 100 چوہے نگل کر حج کو گئی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 قتل کر کر گویا کہ اب یہ معافی کے لیے گئی ہے۔ اس طرح لوگوں کا مال ہڑپ کر، لوگوں کا مال دبا کر، قرض والوں کا قرض ادا کیے بغیر دوستو اس سفر میں جانا نہیں ہے۔ ان سب کا حق پہلے ادا کریں۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، معلوم نہیں تھا، غلطی سے جوڑے کو پیسے لے لیے تھے، شادی میں جوڑا گھوڑا لے لیے تھے۔ ہاں ایک ہے باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو اپنے داماد کو جو دے دے وہ پارلیمنٹ لکھ کر دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ نے جو کچھ مانگ کر لیا تھا یہ تو پکی بات ہے کہ کوئی خواہ اٹھا کر آپ کو جو ہے لاکھوں اور کروڑوں کے روپے نہ دے دے۔ ایک ساتھی کا ماشاءاللہ بیٹی کا جو ہے نکاح ہو رہا تھا، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر داماد کے لیے 2 لاکھ روپے کا انتظام کیا۔ اب جو ان کے دوست تھے، بھائی آپ تو مسئلہ جانتے ہیں، معلوم ہے، آپ یہاں کے کھاد ڈال ہیں، حرام کے پیسے کو کئی گئے۔ تو بیچارہ سسر بول رہا کیا کریں، وہ حرام زیادہ اس حرام پیسے کے بغیر بھی نہیں مانے گا، اس لیے مجبوراً دے رہا ہوں۔ تو خوشی سے کوئی نہیں دیتا، دل پر پتھر رکھ کر دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر تم نے جوڑا کو پیسے لے لیے تھے اپنے ساس سسر کو، یہ بھی واپس کر کے جاؤ، نہیں چھوڑو جبھی راجا، کیا کہ وہ ٹائم کو دیے لے لے، اب کئی کو نہیں۔ فرمایا تب بھی ان کے پیسے ان کے ہاتھ میں رکھ دو اور کہو اگر آپ یہ لینا نہیں چاہتے ہیں، کسی غریبوں کے شادی میں، کسی یتیم خانوں میں، کسی بیواؤں میں اور کہیں دوسرے مواقع پر خرچ کر دو، لیکن میرے ذمے سے، میرے سر سے یہ قرض کا بوجھ اتار دو۔ تو پہلی بات حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس مبارک سفر میں جانے سے پہلے حقوق اللہ کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے تلافی کر جاؤ، اور بندوں کا حق کسی سے انبن ہو گئی ہے، کبھی کسی کو گالی دے دی تھی، کبھی کسی کو مار دیا تھا، کبھی کسی کا دل دکھا دیا تھا، فرمایا دوستو ان سے معافی تلافی کر جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کے عمل کو، عمرے کے عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی نام و نمود مطلوب نہ ہو، کوئی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی حاجی کہلانا مطلوب نہ ہو۔ ایک مرتبہ ہمیں سفر میں تھے، حاجی صاحب ماشاءاللہ بیٹے کو فون کر رہی، ریبا وہاں وطا لکھا دل اور نام یاد سے لکھا، اور آج کے بعد سے الحاج بھی لکھا، ابھی پورا حجی چھوانی ہے، پہلا دن حج کا مینا میں گزر رہا ہے، ابھی عرفات کو جانا، مزدلفہ جانا، بہت سارا کام باقی ہے، ابھی پورے حاجی بنے نے، اس سے پہلے بول رہی اس کے بعد سے میرا ٹیٹل الحاج لگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دوستو کبھی کبھار اللہ معاف فرمائے، یہ سفر لوگوں کے لیے، دعوتوں کے لیے، آپ کو تعجب ہوگا، بنگلور کا قصہ ہے، ایک آدمی ماشاءاللہ حاجی صاحب حج کو جاری اور ماشاءاللہ ساڑو کے گھر میں دعوت تھی، گئے بیگم کی طبیعت ناساز تھی، گئے جا نہیں سکے، دعوت کو جا کر لال پیلے ہو گئے۔ بیگم بولے کہ کھانا کھانے کیا کم پڑ گا، کیا ہوا آخر، کیا تمہارے بھونی کو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، ان کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے، آخر ہوا کیا دعوت کرے شال ڈالنا نہیں سو بھیج ڈالے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا کہ یہ سفر گویا شال کے لیے ہو رہا ہے، پھول کے ہار کے لیے ہو رہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ حکم دیتے میرے بندو عبادت میرے علاوہ کسی کی نہ ہو، اور دین کو میرے لیے خالص کرو، اس دین میں اور میرے احکامات میں کسی کو شریک مت کرو۔ فرمایا اخلاص یہ بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا دوستو جب آدمی کی زندگی سے، اعمال سے اخلاص نکل جاتا ہے اور لوگوں کی یہ واہ واہ میں پڑ جاتا ہے، فرمایا اب اسے دین کا کام
دین کا عمل مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری موت کلمے کے ساتھ ہو جائے، میری موت دین اسلام کے ساتھ ہو جائے، تب تک مجھے کچھ بھی اچھا کہہ لے، مجھے کوئی برا کہہ لے، کوئی میری ٹانگ پکڑ کر کھینچے، کوئی میرے کاموں میں رکاوٹ بنے، کچھ بھی کر لے، میرا مطلوب تو میرا اللہ ہے، میرا مقصود تو میرے اللہ کی رضا ہے۔ حج اور عمرے کے عمل میں یہ چیز سکھائی گئی۔ فرمایا یہ چیز صرف حج تک، عمرے تک محدود نہیں، بلکہ دین کے ہر کام میں میرے بزرگوں رضا اللہ کی مقصود ہو، ورنہ وقت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن 3 طرح کے آدمیوں کو لائیں گے جی، وہ کوئی زنا کر آ کر نہیں ہوں گے، وہ کوئی چوری کر نہیں آ کر ہوں گے، وہ کوئی قتل کر قاتل بن کر نہیں آئیں گے۔ ایک تو عالم جی زندگی بھر ماشاءاللہ وہ دین کی خدمت کر آیا ہوگا، ایک اللہ کے راستے کا مجاہد ہوگا، ایک اللہ کے راستے میں مال کو لٹانے والا ہوگا۔ اب بولو کیا میرے بزرگوں دوستو یہ کوئی گناہ کا کام کر آئے؟ نہیں، یہ تو دین کا کام کر آئے۔ لیکن فرمایا نیت میں کھوٹ تھا۔ فرمایا اس مالدار کا جی عمل یہ تھا، اس میرے خرچ سے لوگ مجھے سخی کہے، لوگ میری واہ واہ کرے، لوگ میری تعریف کرے، اور پھر اس مجاہد کا فرمایا دوستو نیت یہ تھی، اس کے عمل میں کھوٹ تھی، لوگ مجھے بڑا مجاہد کہے، مجھے بڑا طاقتور کہے، لوگ مجھے عالم کہے۔ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو کرنے جاتے، اس حدیث کو سنانے جاتے، سنا نہیں سکتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ پتہ نہیں کل قیامت کے دن میرا شمار، پتہ نہیں کہیں ان تینوں میں سے میرا شمار نہ ہو جائے۔ کر خیر کا کام، کر دین کا کام آئے ہیں۔ نیت میں فرق تھا، اخلاص مقصود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن فرشتوں سے کہا جائے گا یہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب اسے منہ کے بل پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے بزرگ دوستو دین کے ہر کام میں مقصود فرمایا وہ اللہ کی رضا ہو۔ بخاری شریف میں ہزاروں حدیثیں ہیں، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار فرمایا دوستوں نیتوں پر ہے۔ اس مبارک راستے میں جانے سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرو، اخلاص۔ جس طرح میں نے عرض کیا مقصود صرف حج اور عمرہ نہیں، بلکہ دین کے ہر عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور فرمایا جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں ہے۔ ورنہ بیکا رسے سکا، چھوٹے چھوٹے باتاں کو رسلے کوئی نہیں کونے میں بیٹھ گیا تھا، کیا تھی بلتی کون تھی بول ڈالے بیکا رسلے تھی نا، اس طرح رسلے کو دین کا کام چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا، دین کے اعمال کو چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس لیے کہ دوستوں مقصود وہ اللہ کی رضا، اور فرمایا اپنی نیت کو درست نہیں کیا۔ فرمایا جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ اللہ کے غیر کے لیے ہوگا، اور جو عمل اللہ کے غیر کے لیے ہوگا دوستو یہی شرک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی پیشانی لے جا کر کسی کے سامنے جھکا دیے، سجدہ کر دیے، یہ تو شرک ہے ہی۔ اس کے علاوہ ہر وہ عمل میں فرمایا کوئی اللہ کو شریک کرتا ہے تو فرمایا دوستو یہ بھی شرک ہے۔ بہرحال اللہ کا یہ عظیم، اللہ کی عظیم عبادت اللہ جس کسی کو توفیق دے فرمایا وہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شاعر کہتا ہے شکر ہے تیرا خدایا، شکر ہے تیرا خدایا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں اس قابل نہیں تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں اس قابل نہیں تھا۔ جب یہ زبان پر دل و دماغ میں ہوگی وہاں کی ہر مشکل کو، اور فرمایا وہاں کی ہر چیز کو، ہر تکلیف کو سہنا آسان ہوگا۔ اللہ نے کرم کیا، باپ کبھی بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، سمجھاتا تھک جاتا ہے تو کہتا ہے ماٹھی ملا گھر سے نکل جا، مجھے صورت مت دکھا۔ پتہ نہیں جب سے ہوش سنبھالی کتنے اللہ کے نافرمانیاں کی تھی، کتنے کھلے عام گناہ کیے تھے، نہ تو کبھی اس اللہ کی منعم کی نعمتوں کا کبھی ہم نے خیال کیا، نہ تو کبھی اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کی عتاب کا، اس کی پکڑ کا ہم نے دوستو یہ خیال کیا۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزری،
پھر بھی اللہ نے اپنے گھر کو بلایا، ریجیکٹ نہیں کیا۔ میرے بندے تو اس قابل نہیں کہ تیرے پاپ کے قدم، تیرے جرم کے قدم میرے گھر کے پاس میں پڑے، اس طرح نہیں کیا۔ وہ ہماری غفلتوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو سب کچھ جاننے کے باوجود اب گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے۔ تو دوستو اسے احسان سمجھے۔ میں دیا 6 لاکھ کچھ اسٹور والا 7 لاکھ دیا، ہلٹنش دینا گیا تھا، ایسا کھلانا کا بولیا تھا، ویسا پلانا کا بولیا تھا، انہیں ایسا نہیں کریا نا جی۔ شکوے گلے دوستو آدمی اس وقت نہیں کرتا جب اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہو، شکر ہے خدایا تیرا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا۔ واقعی کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ 9 سال تک کپڑے سی کر یہ پیسے اس نے جمع کیے اور پھر اللہ کے گھر کو اپنے شوہر کو ساتھ لے کر گئی۔ وہ پورے 9 سال میں کبھی ان پیسوں سے فرمایا کوئی اور چیز ضرورت پڑنے پر بھی، مجبوری پر بھی استعمال نہیں کیا، جائز تھا، کر سکتی تھی، لیکن اتنا اللہ کے گھر کا شوق تھا کہ بس ان پیسوں سے اللہ ہی کے گھر کو جانے کے لیے استعمال ہو، دوسرا اور کسی کے لیے استعمال نہ ہو۔ کتنے ایسے بوڑھے افراد ہیں یہ ابھی میں تمل ناڈو کو جو ہے حجاج کرام کے پروگرام کو گیا تھا تو حاجی صاحب ماشاءاللہ کہنے لگے حضرت 12,000 میں سیٹ خریدا تھا۔ وہ زمانے میں سیٹ خریدتے ہوئے ایک ہی نیت تھی کہ اسے بیچ کر انشاءاللہ حج پر جاؤں گا۔ الحمدللہ 32 لاکھ میں یہ سیٹ بکی ہے، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، میرا بہو سب اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں۔ فرمایا دوستو وہ تقریباً 15-20 سال پہلے سے نیت ارادہ کر رہے ہیں۔ فرمایا شاعر کہتا ہے مدتوں کی پیاس کو تو نے سیراب کر دیا، جام زمزم کا تو نے پلایا، میں اس قابل نہ تھا۔ بہرحال بزرگو دوستو بات لمبی ہو جائے گی۔ حج کا صحیح معنی میں شروع تا آخر اگر سارے ارکان بیان کیے جائیں تو کم سے کم 3 گھنٹے تو ضروری ہے۔ اب اللہ معاف فرمائے، حاجیاں ماشاءاللہ ایسا جاتی پوری دنیا شارٹ اینڈ سیٹ ہو گئی ہے، نہ تو سیکھنے کا جذبہ، نہ تو سمجھنے کا جذبہ۔ وہ کہتے بیان کو بلا دلے تو بھی ایسا پھڑپڑاتے رہتی بیچاروں کو، بیٹھ کر وہ آخری مجلس میں بھی یہ سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ کے گھر کو جانے سے پہلے آداب سیکھ کر سمجھ کر جائیں، اور پھر اس مجمع میں اگر کوئی ہے تو ان کو فائدہ ہوگا ہی، اگر نہیں ہے تو دوستو آئندہ سال جو جائیں گے جن پر حج فرض ہو گیا وہ استغفار مستقل کرتے رہیں، اور آئندہ سال ماشاءاللہ جب موقع ملے پہلے فرصت میں اور پہلے موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ کا فریضہ حج ادا کریں۔ بہرحال جب حاجی کو حج کرنے کا موقع آ جاتا ہے، حج کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے سے پہلے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ کپڑے اتارتے یہ تصور ہو، یہ سوچیں، یہ فیلنگ اس وقت ہو آج میں اپنے جسم سے کپڑے ہی نہیں اتار رہا ہوں، کپڑوں کا لباس نہیں اتار رہا ہوں، بلکہ گناہوں کا لباس اتار رہا ہوں۔ اور پھر ماشاءاللہ جب غسل کا موقع آئے تو اس وقت دوستو صرف پانی کا غسل نہیں کہ شاور کا پانی میرے اوپر آ کر پڑے، اس کا غسل نہیں، بلکہ آج توبہ کا غسل کر رہا ہوں، لباس گناہوں کا اتار رہا ہوں، اور غسل پانی کا نہیں بلکہ پانی کے ساتھ توبہ کا غسل کر رہا ہوں۔ آج کے بعد سے میری توبہ سچی پکی ہو۔ احرام باندھ لیا، اس کے بعد ماشاءاللہ نیت کیا، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے قبول فرما، آسان فرما۔ تیسری چیز دوستو جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ فوراً لبیک پڑھ لیا جائے۔ آپ بھی آہستہ پڑھیں میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عجیب و غریب یہ لبیک ہے، حاجی کا ترانہ ہے، حاجی کا گانا ہے۔ فرمایا کہ جہاں جہاں تک ہماری نظر جائے گی ہمارے ساتھ ہر چیز لبیک پڑتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن اگر کوئی اس حال میں مر جائے، اپنی قبر سے احرام کی حالت میں قبر سے لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ساری دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکامات لے کر آئے، ایک مرتبہ آپ صرف اسی لیے آئے اور آپ نے آ کر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات رکھی، پیارے رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ زور سے لبیک پڑھیں، عورتیں آہستہ سے، مرد حضرات لبیک۔ فرمایا دوستو، ڈرتے کانپتے اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں، اللہ کی ذات سے امید اور اپنے گناہوں سے ڈرنا، کہیں یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی طرف سے لا لبیک نہ آ جائے۔ ایک بزرگ جی اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، لبیک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھ لیا، حج کا ارادہ کر لیا، لبیک پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میری لبیک اللہ کے دربار میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کیفیت کے ساتھ۔ اور عجیب بات حضرات علماء نے لکھا ہے، ایک لبیک مسلمان ہو یا حاجی ہو اگر سمجھ جائے سارے دین کا خلاصہ صرف لبیک میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ لبیک کے معنی ہیں حاضر ہوں، یعنی اللہ آج کے بعد سے جتنے آپ کے حکمات آئیں گے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے، ہر موقع پر لبیک 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 کہتا رہوں گا۔ اے اللہ جہاں جہاں آپ اور آپ کے رسول رکنے کے لیے کریں، کسی کام سے منع کریں، اس کام کو چھوڑنے کے لیے، اس کام سے رکنے کے لیے، اے اللہ آج کے بعد سے لبیک لبیک کہوں گا۔ کیوں بھی کہیں گے؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کیا مطلب؟ اللہ مؤذن کے ذریعے سے آواز لگا رہے ہیں، میرے بندو کامیابی کی طرف آ جاؤ، میرے بندو نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آ جاؤ۔ فرمایا جب مسلمان لبیک کو سمجھے گا، سب کچھ دوستو چھوڑ کر، فرمایا اللہ کے اس آواز پر، اللہ کی اس ندا پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جائے گا۔ بہرحال وہاں سے حجاج کرام مینا میں جاتے ہیں، حج کے 5 دن 5 مقامات پر 7 عمل اگر ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ حج پورا ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ مینا کا پہلا دن حاجی کا حالت احرام میں جو احرام کی پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، عطر نہیں لگا سکتے، اور بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، میاں بیوی کے تعلقات سے الگ رہیں گے، سلے ہوئے کپڑے مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ جی یہ سارے جو پابندیاں ہیں، وہی پابندیاں حج کے احرام میں بھی رہیں گی۔ مینا میں 5 دن گزارنا۔ فرمایا دوستو وہاں 5 نمازوں کے علاوہ جتنا وقت ملتا ہے وہ سارا وقت عبادات میں، بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ بہت دور سے آئے ہیں، بہت لمبے چوڑے خرچ میں آئے ہیں، زندگی کی تمنے امیدیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دعا کر کر آئے ہیں، یہ میرا حج کیسے قبول ہو جائے، اس فکر میں لگنا۔ وہ شیطان وبا جی وہ تو وہاں بھی موبائل ساتھ رہتا ہے، وہاں بیٹھ کر گیم کھیلنا یا بیٹھ کر جو میٹنگیں پاس کرنا، میری شادی ہے اسی، میری ہلدی ہے اسی، میں ہلیا تو ہریرا، پوچھا کہتے سامنے والا کوسا ہریرا، وہ بول لیا ساس کی عزت رکھے بغیر پھلک دانے کا ہریرا۔ جی اللہ حفاظت فرمائے، یہ کہانیاں بولنے کا وقت نہیں ہے۔ وہاں تو پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے قدم کتنی مرتبہ پڑے ہیں، وہ معزز جگہ میں ہم ہیں۔ فرمایا دوستو عبادات میں لگانا۔ اور پھر دوسرا دن حج کا وہ اہم دن ہے، الحج العرفہ، حج کا جو دوسرا فرض ہے وہ دوستو ماشاءاللہ عرفہ کا میدان ہے۔ عرفات کے میدان میں ماشاءاللہ قیام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپریل کے موقع پر، اپریل کی گرمی میں قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر 6 گھنٹے روتے روتے اس امت کے لیے دعا کیے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ، درود ابراہیم 100 مرتبہ پڑھ کر دعاؤں میں خیموں کے اندر باہر آ کر جتنا رو سکتے ہیں رو لیں، جتنا گڑ گڑا سکتے ہیں گڑ گڑا لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے مختلف جگہوں سے میلے کچیلے کپڑوں میں، پراگندہ بال میں مجھ سے مانگ رہے، میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس عرفات کے میدان میں بھی اگر کوئی یہ سمجھے
کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو بہت ہی بڑا بد نصیب ہے۔ بہرحال اس کے بعد دوستو وہاں سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز ہر دن اذان ہوتے ہی فوراً پڑھتے تھے۔ آج اللہ کا حکم جی یہ فریضہ ہے کہ آج مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ میں جاؤ، عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھو، بعد میں فرمایا عشاء پڑھو۔ اللہ یہ مسئلے سمجھانا چاہتے ہیں، کسی حکم میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہم کہیں تو حکم ہے، ہم کہیں تو اس میں اجر ہے، ہم نہ کہیں تو اس میں کوئی اجر نہیں۔ رات مزدلفہ میں گزارنا، اور فرمایا دوستو وہاں فجر کے بعد تھوڑی دیر رک کر اب مینا کو آنا۔ مینا میں ماشاءاللہ 3 کام ترتیب بار ہوتے ہیں جی، رمی جمرات، شیطان کا جو پلر ہے پہلا بھی چھوڑ دو، دوسرا بھی چھوڑ دو، تیسرے پلر کو جو ہے وہ 7 کنکریاں مارنا۔ حج کو دیکھا جائے، فرمایا قربانی کو دیکھا جائے، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام، ان کے اداؤں کا دوستو یہ سارے کے سارے ان کے ادائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے بندوں کے لیے فریضہ حج میں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شیطان نمودار ہوا اور بہکانا چاہا، آپ نے 7 کنکریاں ماری، چھپا، پھر اور ایک جگہ نکلا، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری، پھر تیسری جگہ جی پھر وہ نکلا تو آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ وہ ادا اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ حاجی اب تیرا حج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تو میرے ابراہیم خلیل اللہ کی طرح تو بھی شیطان کے اس جگہ پر جی کنکریاں کو نہ پھینک دے۔ فرمایا معمولی وہ گلی ڈانڈا یا پھر گولیاں کھیلنے کا کام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حاجی کے جی 1 کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا وہ بڑا کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا تو فرمایا وہ گناہ اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا۔ بہرحال وہ 3 کام، کنکریاں مارنا اور پھر قربانی دینا اور پھر حلق کرنا، یہ فرمایا یہ تیسرا کام ہوتا ہے۔ اور چوتھا کام دوستو پھر کوئی اور عمل نہیں ہے، حج کا چوتھا دن فرمایا ماشاءاللہ وہ صرف 3 کنکریاں، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، طواف زیارت کرنا۔ تیسرا فرض حج کا طواف زیارت ہے۔ فرمایا بڑا قدم سوچتے سوچتے جی روتے روتے گڑ گڑاتے ماشاءاللہ وہ تیسرا فریضہ ادا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہی طواف زیارت ہے۔ جیسے ہی کعبے کے وہ 7 چکر کے طواف ہوتے ہیں، فرشتہ حاجی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، تو بالک تیرے لیے خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو۔ فرمایا اب تیرے سارے گناہ زندگی کے اللہ نے معاف کر دیے، یہاں سے اب تو اپنی زندگی کا اعمال کی شروعات اب یہاں سے کر، سارا تیرا کیا وہ سارے کا سارا ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب دوستوں کو 5ویں دن فرمایا کہ جو ہے وہ کنکریاں مار کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد مدینے کا سفر ہے، آئندہ جمعہ بیان کیا جائے تو درمیان میں قربانی کا مسئلہ ہے۔ مدینے میں بھی دوستو بڑے آداب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جی پورے سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جانا ہے۔ فرمایا مکے سے لانے کی چیز اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات، اور زمزم مدینے سے لانے کی چیز وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ایسے نہیں جانا بلکہ وہ سارا منظر، وہ سارا فیوچر یاد کرتے ہوئے جانا۔ یہی وہ مدینہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ بدر میں ایک طرح کی تکلیف، تو احد میں ایک طرح کی تکلیف، کیا کیا ہمارے لیے میرے آقا نے نہیں سہا، یہ سوچ کر ڈرتے ڈرتے جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس درد کے ساتھ جاؤ، اگر تیرے دل میں درد نبی ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی ہے تو جہاں کہیں بھی ہے مدینے میں ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی نہیں تو مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں۔ اس درد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جانا بڑی بشارتیں ہیں۔ جو میرے انتقال کے بعد میرے قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے گویا زندے پل میں میری زیارت کرا۔ اور پھر دوسرے حدیث میں فرمایا گیا جو میرے روزہ اطہر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مدینے کے پورے قیام میں یہ حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یہ سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتے رہے تیرے روزے کی جالی، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتے رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر
ہمیں بھی عطا ہو عشق بلالی۔ فرمایا اس کے ساتھ مدینے کا قیام، کثرت سے درود شریف کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو چیز نہیں آتی وہ سیکھنا، جو چیز آتی ہے وہ دوسروں کو سکھانا، مدینے کی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا۔ بہرحال بزرگوں دوستو، ایسا ہمارا وہ سفر ہو جائے، ایسا حج ہو جائے کہ زندگی ہماری حج کے بعد بدل جائے، اور فرمایا بار بار اللہ کے گھر کو جانے کی حاضری کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر، جن پر بالخصوص حج فرض ہو چکا ہے، 4 لاکھ روپے ہیں تو اس زمانے میں فرض ہو گیا، فرمایا یہ اس کے بعد 4 لاکھ اس سال تھے بعد میں نہیں ہیں، تو گویا ہم حج کے قرضدار بن گئے، حج ہم پر فرض تھا، اس کی قضا کرنا بعد میں ہر حال میں علماء نے لکھا ہے کہ ضروری ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ ہم سب ان دنوں میں، اور ماشاءاللہ پیر کے دن اگر چاند نظر آ جائے تو پھر ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کہتے ہیں حج کا مہینہ، فرمایا دوستو خوب اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اور جس طرح زکوٰۃ رمضان میں واجب تھی 50,000 رہنے پر، ان سب پر قربانیاں واجب ہیں، ایک گھر سے ایک قربانی نہیں چلتا۔ فرمایا جس جس کے اکاؤنٹ میں، جس جس کے پاس 50,000 ہیں، یا جن عورتوں کے پاس سونا اور چاندی ملا کر 50,000 کا زیور ہے، ان سب پر قربانیاں واجب ہیں، وہ اپنی قربانیوں کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ بالتفصیل قربانی کے فضائل و مسائل حقیقت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت